ناظرین اکرام، ٹیک ٹی وی کینیڈا پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلگتے مسائل، اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف جاوید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام سلگتے مسائل میں ہم سماجی اور سیاسی مسائل کے اوپر گفتگو اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ میرا آج کا پروگرام بھی ایک سماجی مسئلے سے متعلق ہے، اور یہ آج کل کینیڈا کے شہر مسیساگا کے اندر پبلک اسکولوں میں نماز جمعہ کے اجتماعات اور خطبہ کے حوالے سے ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے، جو کافی ہیٹڈ اپ ہو چکی ہے، اور کافی شہر میں بھی اور سماجی اور ثقافتی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں اس کا کافی چرچا ہو رہا ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے شہر کی ممتاز شخصیات کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں۔ ہماری تینوں شخصیات ممتاز کمیونٹی لیڈرز ہیں۔ ان کا سماجی، ثقافتی اور سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب طاہر قریشی صاحب، جو کہ ایک جانے مانے کمیونٹی لیڈر ہیں، اور یہاں کی پالیٹکس، لوکل پالیٹکس اور کینیڈین پالیٹکس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ یہ خود بھی ایکٹیوسٹ ہیں۔ ناظرین کا میرے دوسرے مہمان ہیں جناب اسفندیار واڈی والا صاحب۔ اسفندیار واڈی والا صاحب بہت ہی مشہور اور جانی مانی شخصیت ہیں۔ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور کمیونٹی پروگرامز میں بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، بڑی ہی مؤثر آواز ہے۔ تھینک یو سر۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب ڈیوش شنکر صاحب، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، اور کمیونٹی معاملات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈیوز میں تینوں مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ تھینک یو فار انوائٹنگ اس۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کا سب سے پہلے میں اپنا سوال جناب طاہر قریشی صاحب سے کروں گا، اور طاہر قریشی صاحب، میرا سوال جو ہے وہ اسی کنٹروورسی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ ابھی چند دن قبل پیل ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں نماز جمعہ اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں جمعے کی نماز کے اجتماعات اور اس میں دیے جانے والے سرمن یعنی خطبے کے حوالے سے ایک کنٹروورسی اٹھی تھی۔ پہلے تو اسکول بورڈ کی اجازت تھی کہ جو 6 اسٹینڈرڈ جو سرٹیفائیڈ ان کے پاس خطبات ہیں، انہی میں سے کوئی کسی خطبے کو اسٹوڈنٹ پڑھ لیا کرے، لیکن بعد میں اسٹوڈنٹ نے ان کو ایک لاجک دی کہ ہم چونکہ ینگسٹر ہیں، جوان ہیں، اور ابھی جوانوں کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو ہم کنٹمپریری ایشوز کے اوپر خطبات دینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی بات کو اسکول بورڈ نے منظور کر لیا، اور ان کو اپنا لکھا ہوا سرمن پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی پیدا ہوئی، کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ ایک ملٹائی کلچرل ملک ہے۔ اس میں دنیا کے ہر ملک کے لوگ، ہر زبان، ہر ثقافت، ہر مذہب اور ہر عقیدے کے رہنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ تو لوگوں کا جنرل خیال یہ ہے، اور سارے مسلمان بھی اس میں شامل نہیں ہیں، اور زیادہ تر لوگ ان کا خیال، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کہ تعلیمی اداروں اور سرکاری اداروں کو مذہبی انفلوئنس، ریلیجس انفلوئنسز سے دور رکھا جائے، تعلیمی اداروں کو تعلیمی ادارہ رکھا جائے، اور اس کو عبادت گاہ نہیں بننے دیا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ کسی بھی سوسائٹی کو چلانے کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں، اور وہ رولز جو ہیں وہ سوسائٹی کو گورن کرتے ہیں، اور وہ کینیڈا میں 3 لیجسلیٹو پاورز ہیں، ایک فیڈرل، ایک پروونشل، اور ایک آپ کی جو ہے سٹی کی میونسپل۔ تو پرپز کہ سوسائٹی میں ہارمنی، پیس اور رسپیکٹ ہو، اور سب کو ایکول اپرچونٹی ملے، تو
آپ کے جو کانسٹیٹیوشن ایکٹ ہے جس میں چارٹر آف رائٹس ہے جو 1980 میں فائنلائز ہوا تھا، تو اس میں اسپیسیفکلی فریڈم آف ریلیجن انکلوڈ ہوا تھا، جو کہ تمام فیڈریشن میں اپلائی ہوتا ہے ایکولی. کیونکہ یہ واقعہ اس سے پہلے کہ میں اس کو ایڈریس کروں، پھر پروونشل ہے کیونکہ پروونس آف انٹیریو میں ہے، تو یہاں پر ہیومن رائٹس کوڈز ہیں جو اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کریڈ اور اکاموڈیشن، they are very specific about even 18 years old children and less. اب انٹیریو پروونشل اسمبلی نے جو اپروو کیا، جو لا بنے وہ لا ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو نے بنائے، اور جس ٹائپ کی سوسائٹی ہم چاہ رہے ہیں اس کے مطابق انہوں نے وہ رول بنائے، لا بنائے. وہ پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے انہی لا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گائیڈ لائنز بنائیں. اور جب یہ واقعہ ہوا اس دن پہلی دفعہ میں گیا وہاں پر، اور ہمیں جو سننے میں آ رہا تھا کہ یہ خطبہ اور ویری اسپیسیفک رول بنا ہے صرف مسلمانوں کے لیے. نہیں تو مطالبہ بھی تو مسلمانوں ہی کی جانب سے ہے نا. نہیں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پبلک اسکول ایک پبلک اسکول ہوتا ہے. آپ سے مجھے عرض کرنے دیں، مجھے فنش کرنے دیں، پھر میں آپ کی اسی موضوع پہ بات ہوتی ہے. تو آپ کی اسکول نے ایک گائیڈ لائن بنائی جس میں 12 ریلیجن شامل ہیں. ٹھیک، ہندوازم آپ کا بھی، مسلمانوں کا بھی، جوئش کا بھی، کیتھلک کا بھی، سب شامل. میرے پاس کاپی ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ لا جو گائیڈ لائنز بنی یہ سب کے لیے بنی. یہ گائیڈ لائنز کب بنی ہے؟ یہ جو میرا خیال لاسٹ ایئر بنی تھی. اس سے پہلے جو ریلیجس روم جو تھی، اکاموڈیشن واز گوئنگ آن ہر جگہ پہ، سٹی لیول پہ بھی، سٹی، اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پہ یہ آلریڈی چل رہا تھا. وہ تو ملٹی فیتھ روم ہوتا ہے جو ایک ایگزیکٹلی دیٹ واٹ اٹ از. لیکن اس کو ٹیگ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے اس کی ریکویسٹ کی تھی جو کہ بھی ہمارے یہ خطبے ہیں، اور ان کا کنسرن اچھا تھا کہ انہوں نے ریٹن انگلش میں یہ سرمن لیے. اور کیونکہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ تیرا چیلنجز ہیں، تو اسکالر جو ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں. اگر کوئی چیلنج ایسا آتا ہے جو کنٹرڈکشن پیدا کرتا ہے تو وہ کلیئرٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر تو یہ ہماری جو فیڈرل اور پروونشل کے لاز اور کنٹرڈکٹری ٹو ملٹی کلچرلزم، اور اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ اپرچونیٹی ٹو ادر پیپل، دین اٹ شوڈ ہیو بین چینجڈ اور ریویوڈ. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. میں اس مرحلے پہ اپنے سوال کو آگے بڑھا کر بات کرنا چاہتا ہوں اواڑی والا صاحب آپ سے. میرا سوال یہ ہے کہ پبلک اسکولز اور سرکاری ادارے تو جنرل پبلک کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ ہر محلے میں، ہر نیبرہڈ میں عبادت گاہیں موجود ہوتی ہیں، مساجد ہوتی ہیں، ٹیمپلز ہوتے ہیں، چرچز ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکولوں کے اندر اس قدر مسلمانوں کا جو یہ مطالبہ ہے کہ بچوں کا، اسکول کے بچوں کا کہ یہاں پر نماز جمعہ کے اجتماعات بھی ہوں اور پھر ان میں خطبہ بھی ڈیلیور ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ تعلیمی ادارہ ہی رہنا چاہیے یا ان کو عبادت گاہ کے طور پر بھی استعمال ہونا چاہیے؟ تھینک یو آصف جاوید صاحب. آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے سلجھے ہوئے مسائل کے کرنٹ افیئرس پروگرام میں مدعو کیا. آئی ایم ریئلی گریٹفل. جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے، کینیڈا کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے. جی، میں نے اس میں بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کینیڈا ایک ٹوٹلی سیکولر اسٹیٹ بھی نہیں ہے. کینیڈا کی جو سورین ہیڈ ہے وہ ہر میجسٹی کوئین ایلزابیتھ II ہے، جو ایک سب سے بڑے مذہبی عقیدے کی لیڈر بھی ہے. جی، اور وہ چرچ آف انگلینڈ کو کمانڈ کرتی ہے. بالکل. کہ اس کے تحت کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ چرچ آف انگلینڈ نے کوئی ایسا احکامات جاری کیے جی کہ جو گورنمنٹ کی اور ڈے ٹو ڈے لائف میں انٹرفیئر کیا جائے. ٹھیک ہے. اسکول ایک جگہ ہے جہاں ہم تعلیم کا گہوارہ سمجھتے ہیں. جی. اس کو خدا را اس کو اسکول رہنے دیں. جی.
ہم نے اسی قوم کو 12 مسجد کی اجازت دے رکھی ہے, ٹھیک ہے, مسجدیں بن چکی ہے. They have got 15 institution, religious and community institutions, جہاں وہ اسلامک ایجوکیشن باقاعدگی سے دیا جا رہا ہے. At the same time, I am a volunteer of district school board for last 5 years. میں خود ایوری منتھ میں اسکول پہ جاتا ہوں, وہاں اسلامک کلاسز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ خود سوچئے کہ یہاں ہمارے ملک میں 193 نیشنلٹیز ہیں, 40 میجر مذہب ہیں, فرقے ہیں, اور ان مذہبوں میں بھی کتنے فرقے ہیں. جس طرح میرے مذہب میں بھی 3 سے 4 فرقے ہیں, مسلمز میں اباؤٹ 72 اور 73 فرقے ہیں, ہندوز میں بھی فرقے ہیں. تو وہ سب چیز کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں اسکول کو؟ اسکول کو ایک کوئی ڈرامہ اسکول, ریلیجس ڈرامہ اسکول تو نہیں بنا سکتے. ہمارے بچیوں کو تعلیم لینے دیں. اگر فرائیڈے کے دن آپ جمعے کے خطبہ اور نماز کا کریں گے تو دوسری نیشنلٹی کے بچے کیا کریں گے؟ تالیاں بجائیں گے. ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے, ایک اسپیسیفک کیریکولم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو اگر ان کو اتنی جمعے کی نماز بالکل لازم میں مانتا ہوں, I fully respect, I'm not come here to attack any religion, but at the same time ہر چیز کا ٹائم اور وہ جگہ کو معین کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا, اس میں آپ کی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا. میں وہی سوال آپ سے کروں گا کہ کیا تعلیمی ادارے اور سرکاری ادارے جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہی رہنے چاہیے یا ان میں مذہبی یا سیاسی انفلوئنسز ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آصف صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آگے میں اپنی پوائنٹ کو رکھ سکوں. یہ صحیح میں سلگتا مسئلہ ہے ہمارے کمیونٹی کے لیے. سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ اس دن جو پیل ڈسٹرکٹ بورڈ کا لاسٹ میٹنگ ہوا تھا اس میں کچھ ان پلیزنٹ انسیڈنٹ بھی ہوئے, اور وچ واز ویری ویری انکالڈ فار. ہم لوگ بیروت ضرور کر رہے ہیں اس چیز کا کہ بھائی خطبہ اور پریئر کو اسکول سے الگ رکھنا چاہیے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ریلیجن کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, ریلیجن ایک بہت ہی پرائیویٹ اور پوتر معاملہ ہوتا ہے, اور یہ آپ کا بڑا آنترک اور اسپرچول چیز ہے. رائٹ, آپ کا ایک طریقہ ہے اپنے بھگوان سے یا اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کا. تو یہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے, اور کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ کسی کے ریلیجن کے بارے میں غلط بات بولا جائے. رائٹ, اس سے بات بنتی نہیں ہے. تمام مذاہب کا احترام. سب سے پہلے تو ہم یہ سیٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے بات بنتی نہیں ہے, بگڑتی ہے, تو اس طرف جانا ہی نہیں ہے. اب بات آتی ہے کہ یہ ایشو ہوا کیوں. تو اس کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو پریئر چلا آ رہا ہے. یہ طاہر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریئر کا ایشو نہیں تھا, لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شاید 90% آف پاپولیشن آف مسیساگا اور پیل ڈسٹرکٹ بورڈ واز ناٹ اویئر آف دس کہ یہاں پریئر ہوتا ہے. ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. یہ ہماری نیچر میں ہی نہیں ہے کہ ریلیجن کے بارے میں اپنے بچوں سے بات کریں. رائٹ, یہ تو بڑا سمپل, ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, آتے ہیں. بات قطع کلامی کر رہا ہوں, بڑی بنیادی سی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہوگا وہاں پر پولرٹی بڑھے گی, ڈفرینسز بڑھیں گے, میں اس پر آ رہا ہوں, اور کنٹروورسی بڑھے گی. یس, تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے. اچانک سے سوشل میڈیا میں ایک خاتون آتی ہیں اور وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے خطبہ کے لیے. دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں سے وہ اسپریڈ ہونا شروع کیا کہ ہو کیا رہا ہے. جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہاں پریئر ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا بڑی آگ لگاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ چیزوں کو پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے یہ ایشو پہلے نہیں تھا. چونکہ یہ خطبہ کا ایشو آیا تو پھر بات بڑھ گئی. تو بات جب کھلی تو سب لوگوں کو نے آئیز بروز کو اپنے ریز ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کہ یہ تو بھائی اسکول تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کرنے بھیجتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ کا جو پرپس ہوتا ہے وہ کیا ہے. یہ ایشو ہوا کیوں؟ کیونکہ خطبہ کو لے کے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کنٹروورسی ہو گئی ہے. اور بڑے بڑے امام سے ہوئی ہے, بچوں کی تو بات چھوڑ دیں آپ, بڑے بڑے امام سے ہو گئی ہے. خطبہ کا پرپس تھا سوشل ریفارم, ایک سندیش دینا. رائٹ, اسی کو شاید خطبہ بولتے ہیں عربک ورڈ, سرمن. وہ آپ کو ایک ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے اپنے سوشل ریفارم کے لیے, ایک آپ کو میسج دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. لیکن یہ بھی بات سچ ہے, اس سے ریلیجن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سرمن کو یوز کر کے یہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. رائٹ, تو یہاں پر بات کنٹروورسی اٹھی کہ کیا ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے اسکول میں. اس کے بعد آئی کہ پرابلم اس کا جڑ کیا ہے. جڑ تو سب سے بڑی بات ہے کہ پریئر ہی کیوں ہو رہا ہے اسکول میں.
اسکول ایک جگہ ہے جہاں آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جہاں پر وہاں بات میں سمجھتا ہوں، میں یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ مسلمان بھائیوں کو یہ کرنا ہوتا ہے پریئر، اس کے سولوشنز بھی ہیں. اگر مسلمان بردرہڈ ہمارے بردر اینڈ سسٹر تھوڑا مڈ وے آنے کی کوشش کریں تو ہم لوگ بھی چل کے آ سکتے ہیں، تو ایک سولوشن نکالا جا سکتا ہے. اس کو سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے لیے پریئر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم کیوں بیروت کر رہے ہیں اس کی بات کو بھی سمجھنا مسلم بردر کمیونٹی کو ضروری ہے. تو ہمارا یہ فیلنگ ہے کہ بھائی دیکھو، جہاں آپ نے اسکول میں یہ کہہ دیا کہ بھائی دس از یور ٹائم آف دا پریئر، اناؤنسمنٹ کیا اینڈ یو ہیو ٹو کم، آپ نے ایک بچوں کے دماغ میں سیگریگیشن ڈال دیا. جو بچے آپ کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں، نو ڈفرنس. میری بڑی بیٹی کی 4 فرینڈ ہیں، دے آل آر مسلمس. جب میں نے یہ پوچھا، وہ آ کے میرے کو بولتی ہے کہ دے نیور گو فار پریئر، وائی یو گائز آر شاؤٹنگ. تب دیکھیے یہاں پر ڈفرینس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے دماغ میں جہاں آپ نے اس بات کو ڈال دیا کہ تم الگ ہو، سیگریگیشن تو آ گیا، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر جو ایس پی جی بات کر رہے تھے کہ یہاں 40 فیتھ کے لوگ رہتے ہیں، رائٹ، اور یہ طاہر بھائی نے صحیح کہا، یہ سب کے لیے انتظام ہے، لیکن ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا ہے ایکسیپٹ ہمارے مسلم بھائی، رائٹ. وہ بھی تو ایک ہی ملک سے، ہاں اب چلیے وہ پولیٹیکل بات ہے، اس پر ہم آئیں گے. کوئی وہ نہیں ہے. تو اب یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جب آپ نے یہ سیگریگیشن ڈال دیا دماغ میں بچوں کو، تو وہ تو آپ ڈفرینشیٹ کر ہی دیا آپ نے. پھر یہ کہاں سے بات آتی ہے کہ ایکول رائٹس ہونا چاہیے؟ ایکول تو آپ نے رکھا ہی نہیں بچوں کو. بچوں کو تو ایکول رہنا ہی چاہیے. میں تو کہتا ہوں سارے بچے کو وہاں پر ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے، کسی کے لیے کوئی الگ نہیں ہونا چاہیے. بچے وہاں پڑھائی کرنے جاتے ہیں، صرف پڑھائی کریں، واپس آئیں. اس کے بعد ان کا ریلیجیس میٹر، ان کا پرائیویٹ میٹر ہے، وہ ماسک جاتے ہیں، وہ ٹیمپل جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، وہ ان کی اپنی. میں اس موضوع پر اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں. ابھی آپ نے طاہر قریشی صاحب آپ نے بات کی تھی کہ کینیڈا کا جو آئین ہے وہ ہر فرد کو لامحدود آزادیاں دیتا ہے، اور اسی آئین کی برکات ہے کہ کینیڈا میں ہر مذہب، ہر ثقافت، ہر زبان، ہر عقیدے کے لوگ دنیا کے ہر کونے سے آئے ہیں اور رواداری اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. اور کینیڈا کا جو آئین ہے اس کا جو نفس ناطقہ جو ہے وہ پلورلزم یعنی اجتماعیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں دی گئی آزادیوں کا کہیں ایسا تو نہیں. آپ مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کینیڈا میں اتنی جو لامحدود آزادیاں دی گئی ہیں، اتنی آزادیاں تو خود مسلم ممالک کے اندر نہیں ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ مسلمان ان آزادیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اوکے، میں آپ سے یہ جو اسپیسیفک یہ جو ایونٹ ہوا، میٹنگ میں میں تھا، سب سے پہلے جو تھوڑی سی غفلت جو پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ سے ہوئی کہ انہوں نے ڈسیمینیٹ انفارمیشن نہیں کی. جب انہوں نے موقع دیا کہ کوشچن ہو، تو میں نے ایک کوشچن کہا تھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں. اس میں اکاموڈیشن گائیڈ لائن، اس کا نام ہی ریلیجیس اکاموڈیشن گائیڈ لائنز ہیں کہ تمام ریلیجنز آر الاؤڈ. ٹھیک ہے. پریجوڈسز صاحب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے. جی میں ذرا بات تو کر لوں. میں آپ ہی سے جواب لوں گا، اور آپ چونکہ بات آپ نے کی ہے، یہاں پہ ایک سوال جنم لے رہا ہے. آپ اسی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر نیبرہڈ میں اسکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر نیبرہڈ میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کی عبادت گاہیں بھی ہوتی ہیں. ناٹ نیسیسریلی ہمارے لوگ مساجد بہت کم ہیں. اینی وے ہوتی تو ہے نا، 12 مساجد ہیں، تو وہ تو ریسورسز کی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ مساجد نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ اس مرحلے پر، ابھی تک اس بات کا واضح جواب مجھ کو نہیں مل پا رہا یس اور نو کے اندر کہ کیا تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں مذہبی اجتماعات اور مذہب کا پرچار اور سیاست کا پرچار ہونا چاہیے یا نہیں. پہلے تو آپ مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بڑی ایمبیگوٹی قسم کی آپ بات کر رہے ہیں جو کنٹرڈکٹ کرتی ہے لا کے ساتھ. آپ کے پلیز لیٹ می ایکسپلین. ایک لا بنا ہے جو کہ ہمارے نمائندوں نے بنایا ہے.
اگر اس کے اوپر اعتراضات ہیں تو تھرو پراپر ریپرزنٹیشن اٹ کوڈ بی کریکٹڈ اور چینجڈ، کیونکہ یہ لاز ہیں. دس از دا لا آف لینڈ آف دی لا جو کہ 150 ایئرس سے فلورش کر رہا ہے بیکاز آف انٹیگریشن، ملٹی کلچر، ایکوالٹی آف جسٹس، فیئرنیس، پیس اینڈ ہارمنی. اگر یہ چیزیں آپ ان میں سے نکال دیں اینڈ اسٹارٹ ٹارگیٹنگ ایک کمیونٹی اوور دی ادر ون، تو پھر آپ کے پاس چیلنج آ جائیں گے. کیونکہ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پرٹیکولر میٹنگ میں یہ تو کمیونٹی اوور کمیونٹی کی بات ہی نہیں ہے. میں پلیز مجھے کمپلیٹ کریں دیں پہلے، پھر آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو واقعہ ہوا تھا، اگر تو یہ پریکٹس پروہیبٹ کرتی ہے انڈر دا لا، دین اٹ شوڈ ناٹ ٹیک پلیس. اگر یہ اکاموڈیشن الاؤ کرتی ہے انڈر دا لا، اور جو کہ ہم سٹیزن نے، میرا خیال ہے میرے سے پہلے جو سٹیزن تھے انہوں نے فور سائٹ تھی کہ اس طریقے سے کینیڈا کی جو ہے وہ ڈیموگرافک ڈیولپ ہوگی اور لوگ اس کو رسپیکٹ کریں گے، اور کیونکہ رائٹ کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. آپ اننیسیسریلی اپنی بینیفٹ کے لیے دوسروں کو ہارم یا انکمفرٹیبل نہیں کر سکتے. مگر یہاں تو دوسروں کو ہارم اور انکمفرٹیبل مسلم کمیونٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ایک ملٹائی کلچرل روم میں اگر آپ نے پریئر آفر کرنی ہے تو یو گو دیئر، آفر یور پریئر اینڈ کم بیک لسن. لیکن اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے سرمن دینا شروع کر دیں تو سرمن جو ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کچھ بھی مطلب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے. وہ آپ کی بجا بات ہے، لیکن یہ بڑا آئسولیٹڈ، اور یہ ایک ہی روم کو اسمال پورشنز کا شیئر کیا جاتا ہے. اس کو اسکول جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں، اس کے کوڈ آف کانڈکٹ ہیں، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. اگر ہمارے دوسرے برادران جو کہ ڈفرینٹ فیتھ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ٹائم آف ورشپ یا جو پریئر ٹائمنگ ہے ان کا شاید کچھ ایسی ریکوائرمنٹ نہ ہو کہ وہ اسپیسیفکلی ورکنگ ڈیز میں وہ کرتے ہوں، تو شاید یہ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ اکاموڈیشن ان کو دی گئی ہے. میرا خیال یہ ہے واڑی والا صاحب کہ ہمارے طاہر قریشی صاحب جو لامحدود آزادیاں، انلمیٹڈ فریڈم کو کانسیپٹ کو شاید سمجھ نہیں سکے ہیں. انلمیٹڈ فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ میری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے. دیٹس دا انلمیٹڈ فریڈم. سر یہ کنسیپٹ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں بالکل فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف موومنٹ. میں آپ کو خالی اس کی پہلے وضاحت ٹائٹل دے رہا ہوں، مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک انسٹیٹیوشن کو صرف ایک مذہب کا وہ عبادت گاہ بنا دے. دیر آر 192 نیشنلٹیز. سر یہ سوچنے کی کوشش کرے کینیڈا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. میں نے تو اب ہماری حکومت کو جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے، اوپنلی میں نے اپنے لیڈر آف اپوزیشن سے حال ہی میں کہا کہ ہم یہاں کینیڈا آئے تمام لگژریز چھوڑ کے، ہم کریم علا کریم میں شمایا ہوتا ہے ہمارا بیک ہوم. آج بھی میرے فیملی سے ممبر آف نیشنل اسمبلی موجود ہے پاکستان میں جو 5 اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے باوجود میں نے اس سسٹم کو نہیں تسلیم کیا اور میں آج یہاں بیٹھا ہوں. اس کے باوجود یہ پینڈورا باکس کھل چکا ہے سکولز کے ذریعے سے، لوئسٹ لیول سے. کل اٹھ کے یہی کمیونٹی کہے گی کہ ہمارے 2 ڈزن ایم پی پیز ہیں، آپ اپنے لیجسلیچر میں بھی جمعے کی نماز اور خطبہ کروائے. میں یہاں پہ قطع کلامی کرتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب جو انتخابات ہوئے تھے، اس انتخابات کے اندر جو 2 ممبر پارلیمنٹ محترمہ اقرا خالد اور جو دوسری خاتون ہے ان کا نام میں سلمہ زاہد صاحبہ جب الیکٹ ہو کے لبرل پارٹی کی طرف سے الیکٹ ہو کے جب اسمبلی میں گئی تھیں، تو پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے کینیڈا کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں جو ووٹ ملتے ہیں وہ برادری سسٹم پہ نہیں ملتے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ملتے، فرقے کی بنیاد پہ نہیں ملتے، وہ پارٹی بیسس پہ لیتے ہیں. اور چونکہ کینیڈا ایک ملٹائی کلچرل کنٹری ہے تو
کسی مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر جیت کر اسمبلی میں کوئی نہیں جاتا، اور نہ ہی اگر فرض کر لیں کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستان سے ہے، اگر میں انتخابات کے ذریعے کہیں پر جیسے کہ میں ریئل اسٹیٹ بروکر ہوں، اگر میں ریئل اسٹیٹ بورڈ میں اگر بائی ووٹ سلیکٹ ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک پاکستانی سلیکٹ ہو گیا، میں کینیڈین ہوں، میری شناخت کینیڈین ہے۔ تو یہاں جو اس وقت کونسلیٹ جنرل تھے، ان کونسلیٹ جنرل نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ یہ 2 خواتین گئی ہیں اسمبلی میں اور یہ ہمارے 20 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کریں گی اسمبلی میں۔ جی جی، یہ میڈیا میں موجود ہے بات، آپ کی نظر جی سے میرے نظر میں ہے، ہم نے اس پہ آبجیکشن بھی اٹھائی تھی۔ اس کے باوجود اس تمام بات کو جو میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ اٹھائی گئی، اس کے باوجود آج تک ان 2 منتخب خواتین کی جانب سے یہ تردید نہیں آئی جی وہ کیا کہ ہم کینیڈین سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنی نیبرہڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ کینیڈین ایم پی اگر وہ منتخب ہوتی تو وہ فوراً اپنا اوتھ لینے کے ساتھ ہی پاکستان ہائی کمیشن نہیں جاتی۔ Immediately in 20 minutes time she went to the Pakistan High Commission to pay a courtesy call, which was not according to the Canadian values. That shows that she was elected by the Pakistanis. اور آج کی سیاست کینیڈا میں اتنی بگڑ چکی ہے کہ جب تک آپ کے پاس سپورٹ نہ ہو 15 سے 20% اپنی کمیونٹی کے لوگوں کا، آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ میرا دعویٰ ہے آپ کے آپ سے۔ دیکھیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ہم لوگ یہاں جو چرچا کر رہے ہیں کہ اسکول میں پریئر اور اس کی جو بات ہے وہ اس پر لیٹس کم بیک ٹو دا فوکس، لیکن جو آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہو جائے گا، آگے ریلیٹ ہے، لیکن ابھی ہم لوگ اس پر فوکس کرتے ہیں کہ پریئر کا جو ایشوز ہمارے لیے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کمیونٹی کے اگینسٹ ہیں، پہلے تو یہ صاف ہو جانا چاہیے۔ کمیونٹی نہ ریلیجن کے اگینسٹ، یہ اسی کی تو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں کہ یہ چیز اگر جس دن آپ اسکول میں لے کے آ گئے اور اس طرح سے پبلک پلیسز میں لے کے آ گئے، آپ سوسائٹی کو بانٹ دیں گے، کیونکہ یہاں پر جیسے ایس پی جی بول رہے ہیں 194 نیشنلٹی کے لوگ رہتے ہیں، 40 فیتھس کے لوگ رہتے ہیں، اس میں بھی بہت سارا ڈویژن ہے۔ ہندو میں گن سکتا ہوں کہ 2-3 ڈویژن تو ہیں، رائٹ، اور سب کا طریقہ پوجا کرنے کا الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سارے ایشوز کو فورسائٹ کر کے دیکھیں، اور میں جانتا ہوں مسلمان میں بھی بہت سارے ڈویژن ہیں، ایک دوسرے کو تھوڑی ان کی چلتی رہتی ہے، جو ٹھیک ہے ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ سلجھائیں گے اس کو، لیکن اس کی وجہ سے اگر کینیڈین سوسائٹی میں اگر ٹربلنس آتا ہے، پرابلمس آتا ہے، تو ہمارا یہ کرتویہ بنتا ہے آج کے دن بیٹھ کے کہ اس کو ہم دیکھیں اور اس کے لیے آج سوچیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں کہ وہ فیوچر میں نہ آئے وہ پرابلم، رائٹ۔ تو اگر آپ جس دن پریئر کو لے کے آ گئے، کل کو ایک ہندو آ جاتا ہے آرگنائزیشن، مان لیجیے میں ہندو کمیونٹی سے میں اپنی بات کرتا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہمیں گھنٹی بجانے دیں گے مندر وہاں اسکول میں؟ اور جب ہم گھنٹی بجائیں گے، کیونکہ ہمارا پوجا کرنے کا طریقہ الگ ہے، تو آپ جب میں گھنٹی بجاؤں گا تو آپ کیا سوچتے ہیں پورے اسکول ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ پھر تو مجھے بھی اکوموڈیشن چاہیے۔ آپ کا طریقہ نہیں، آپ کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ لیکن اگر میں وہاں جا کے ایک بات میں بولتا چلوں، میں فن لینڈ میں تھا، میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اور میں آف شور سے آیا تھا، اپنے سائٹ پر کام کر رہا تھا، جی ٹھیک۔ اب ہمارے کچھ ساؤتھ انڈین بردرز آ گئے آفس میں، اب ان کو پوجا کر کے آنا ہوتا ہے، اور وہ پوجا کر کے وہ سارا وہ ہمارے یہاں بھوبوتی لگتی ہے جی، وہ لگا کے آ گئے۔ ٹھیک، اتنے ویسٹرن کلچر میں اتنا اکوموڈیشن ہے کہ they tolerated it، ٹھیک ہے، بٹ آئی مائی سیلف ایز انڈین ڈidn't felt good۔ میں نے جا کے اس کو بولا کہ تم جب آتے ہو، تمہارا پوجا پاٹ اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، آشیرواد لے کے آنا ہے، کچھ کر کے آنا ہے، گھر میں کر لو، اس کو لے کے اگر تم آفس آتے ہو تو یو آر کریٹنگ unnecessary problem۔ ایسے کچھ ہوگا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہی چیز دھیرے ایکومولیٹ کرتا ہے، اور ٹرمپ جب آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ٹرمپ کیوں آ گیا؟ بھائی صاحب یہ سب چیز 20 سال پہلے سے وہ ایکومولیٹ ہو رہا ہے، جس پر آپ نے اپنا کرتویہ کبھی نہیں نبھایا، آپ نے کبھی نہیں آواز اٹھائی، جس کے چلتے جب مین سٹریم سوسائٹی اٹھتی ہے غصے میں تو ٹرمپ آتا ہے، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس مرحلے پہ طاہر صاحب کو میں آپ سے عرض کروں گا کہ سویلائزیشن جو ہوتی ہیں ایوالو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو 150 سال پہلے چیزیں ڈیولپ ہوئیں ڈیورنگ دا پیریڈ، چینجز آئیں اور ایوالو ہوئی، ڈیموگرافی چینج ہوئے،
इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह हमारे और रिलीजन आए। प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ कन्फ्लिक्टेड जोन से जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर माइग्रेट करके आई हैं, वो अपना कन्फ्लिक्ट या बायस चीज़ें वहाँ छोड़ कर नहीं आए। दे ट्रैवल विद देयर बायस एंड प्रेजुडिसेस एंड नाउ दे आर ब्रेकिंग इवन हियर, दे ट्राइंग टू डू दैट। आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? मैं जनरल बात कर रहा हूँ, General क्योंकि जिसमें अक्सर ये होता है कि हिंदू मुसलमान जो होते हैं, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान से थे तो हमारे पास कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं कि जो के मुसलमान के मैं बात कर रहा हूँ उनकी बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम यहाँ पर कितने हार्मनी और पीस से रह रहे हैं। आई हैव मोर हिंदू एंड सिख फ्रेंड्स देन माई ओन फ्रेंड्स, आई कैन क्लैरिफाई यू दैट। इसलिए कि आई रिस्पेक्ट, हम यहाँ पर वैसे पर्सनल लेवल पे एक बात अच्छा मैं उसको हम मुद्दे पे ही बात करना चाहते करेक्ट। हैं। नंबर 2, जो ये वाकया हुआ उसमें जो 3 लोग वेरी कंट्रोवर्शियल स्पीकर्स थे। एक कन्विक्टेड था, for 9 months जेल गया फॉर हेट क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम। ओके। दूसरा जो था वो एक हिंदू साहब थे, बनर्जी साहब। वो एक उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटो है कि भी प्रेजुडिस अगेंस्ट इस्लाम। ओके, ठीक। और उनके सपोर्ट करने वाली भी एक और ग्रुप है जो कि एक्सेसिबल है ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर। ठीक है। नंबर 3, जो लेडी जिसने अपने आप को प्लेस वहाँ पर वायलेंट बिहेवियर शो किया था, वो कह रही थी मैं सऊदी हूँ। जो थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि या तो वो ईरान से हैं या वो क्या नाम है जॉर्डन से हैं। ठीक है। वो थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला, जस्ट लेट मी, पता चला कि वो भी एफिलिएटेड थी एक ग्रुप से। जब उनका मैंने लिंक प्रोवाइड किया तो इमीडिएटली शी चेंज दैट, टोटली चेंज दैट। मैं नाम भी किसी का लूंगा, एकदम सही बात है। अच्छा, और मैं आपकी गुफ्तगू को यहाँ पर एक पॉज लेना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस मौके पर हम एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Multivitamins are a very important factor in maintaining good health both in men and women. Greenish Natural Health offers a balanced formulation fulfilling all of the daily requirements for essential nutrients like vitamins and minerals. If you are a healthy man or a woman, this is a time to make Greenish multivitamins a part of your daily routine to stay healthy. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy. नाज़रीन इकराम, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प मरहले में चली गई और मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। और मैं अपना सवाल अब मैं ताहिर साहब से शुरू नहीं करता हूँ। मैं अपना सवाल जो है सबसे पहले असफंदियार वाड़ीवाला साहब की तरफ डालता हूँ। वाड़ीवाला साहब, देखिए, रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है, आइन में दी गई अल्टीमेट फ्रीडम की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही। और अब रिलीजियस फ्रीडम के साथ रहना हर एक का हक़ होता है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा भी हक़ है, मैं भी नमाज अदा करता हूँ, लेकिन मैं प्राइवेटली करता हूँ, पब्लिक मुकामात पर नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई थी, रमज़ान के महीने में मैं मिसिसागा के स्क्वायर 1 मॉल में था। तो चूँकि ईद करीब आ रही थी, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो हम अफ्तार का वक्त हुआ तो हमने उससे पहले कुछ सामान लेके एक टिम हार्टन के अंदर हम बैठ गए थे। लेकिन हमने ये देखा कि नमाज अफ्तार के बाद वहाँ पे कोनों में 2-3 जगह पर हमने देखा कि बाकायदा सफ़े बिछाकर नमाज शुरू हो गई थी। तो नमाज है और कैनेडियन सोसाइटी बड़ी रवादार सोसाइटी है और सब लोग एहतराम कर रहे थे, वहाँ से कोई भी नहीं गुज़र रहा था। तो इसी तरह से मुझे अक्सर मुशाहिदे में भी आया कि मैंने सबवे पर भी देखा है 4-5 लोगों को मिलकर नमाज़ पढ़ते हुए। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये ट्रेंड बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि सबवे हुए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, पार्किंग लॉट्स हो गई, यहाँ पे मुसलमान रिलीजियस फ्रीडम का फ़ायदा उठाकर अपनी मजहबी इबादत करते हैं, जो काबिल एतराज़ बात तो नहीं है। आइन की रूह से तो बिल्कुल भी काबिल एतराज़ नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, लेकिन बट कुछ नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी भी होते हैं और कुछ कैनेडियन वैल्यूज़ भी होते हैं। जी, तो मैं कहूँगा आप इस पर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए। मैं इस पे, आपने रमज़ान का जिक्र किया है तो मैं वापस स्कूल के हवाले से जिक्र करूँगा। आई यूजुअली वॉलंटियर ड्यूरिंग रमज़ान पीरियड, और रमज़ान में जितने मुसलमान बच्चे रोज़े रखते हैं उनको एक सेपरेट फैसिलिटीज़ दी गई है। जिस स्कूल में मैं जाता हूँ वॉलंटियर करने, वो बाकायदा लंच ब्रेक के अंदर एक सेपरेट रूम में बैठ सकते हैं रोज़ेदार,
ان کو الگ کیا جاتا ہے, ان کا روزہ وائلیٹ نہیں کرواتے, ہر طریقے کی فیسلٹیز ایوری کینیڈین کو ہے, کیونکہ مسلمان ہو یا اور کوئی بچے ہو وہ سب پہلے کینیڈین ہے جی. اور یہاں کسی چیز کی پابندی We are نہیں ہے. first Canadian, We are first then Canadians what and then we are, later on. yes, of course. اور دوسری بات میں طاہر قریشی صاحب کو بھی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں, ہمارے بھی مذہب میں پرشین زوراسٹرن مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے مذہب میں بھی 5 ٹائم کی نماز لازم ہے. ٹھیک ہے. مگر آج کے دور میں ہیکٹک زندگی میں وہ ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں ادا کر سکتے. جمعہ ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے, آپ اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں. مگر جب ہم ویسٹرن ورلڈ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں اپنی یہاں کی ویلیوز, یہاں کے قوانین اور سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فالو کرنا ہے. ہمیں کسی کے لیے نیوسنس ویلیو نہیں بننا ہے کسی طریقے سے. اور اسکول تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچے تعلیم کے لیے جاتے ہیں, ایک اسپیسیفک پیریڈ اور ٹائم کے لیے جاتے ہیں. اگر اس ٹائم میں بھی اگر آپ مداخلت کریں گے, مذہب بالکل امپورٹنٹ ہے, مگر اس کے کوئی طریقہ کار نکالا جائے کہ ان کو جمعے کی نماز کے لیے کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے جس سے دوسری قوم اور نیشنلٹیز کو کوئی اثر نہ پڑے اور ٹائم ضائع نہ ہو. آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو کنٹروورسی جنم لے رہی ہوئی ہے, اس سے پولرائزیشن بڑھ گیا ہے. ڈیفینیٹلی. اور پولرائزیشن بڑھنے کی وجہ سے ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں, بڑھ جائیں گے. آپ مجھے اس بارے میں یہی تو پرابلم ہے سر. اس چیز کو جب آپ ایشو کو پبلک اسکول اور پبلک پلیسز میں لے کے آئیں گے تو یہ بڑا لازمی ہے کہ یہ ہوگا, اس کو آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. تو جتنا اس چیزوں سے پبلک اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, پبلک پلیسز کو دور رکھا جائے ہمارے سوسائٹی کے ہارمونی کے لیے بہتر ہوگا. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے, آپ نے جیسے کہا کہ ایک کمیونٹی کو آپ کیٹر کر رہے ہیں, ان کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے سولوشن نکالا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کسی بھی کمیونٹی اور ریلیجن کے اگینسٹ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ فریڈم آف چارٹر کی بات کرتے ہیں, انشرائنڈ کی بات کرتے ہیں کہ فریڈم آف چارٹر میں ہے یہ سب کچھ, تو آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو اپلائی یور کانشیس. وہ ہمیں کمی نظر آتی ہے. ضمیر کا استعمال صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیونکہ کوئی بھی لا, کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی لا آپ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ میں کانشیس نہیں ہے, آپ کی اپنی آتما کی بات آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں, تو نہ تو آپ کو ریلیجن گائیڈ کر سکتا ہے, نہ آپ کو لا آف دا لینڈ گائیڈ کر سکتا ہے. پھر یہاں ہنگامہ ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کو سلجھانے کے لیے آپ کا جو کانسیس ہے اس کو آپ اوپر لائیں اور سوچیں کہ کیا یہ صحیح میں اینٹی اسلامک چیز ہے. آپ کی بات سے سوال نکال کے طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ریلیجس سمبلس اور ریلیجس ریچولز جو ہیں, کیا ان کو پبلسائز کرنا, پبلک پلیسز کے اوپر پرفارم کرنا, کیا اسلام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مذہب اسلام میں؟ نو. دیکھیے, کیا اس کو پرائیویٹ نہیں رکھا جا سکتا؟ جہاں تک مذہب کا مطلب ہے وہ تو انڈیویجول, ایک بٹوین اے پرسن اینڈ ہز گاڈ. ویری گڈ, آئی ایگری وتھ یو. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مسلم لوگ کینیڈا میں تھوڑے سے لیٹ آئے, ویئر ایز کہ بہت سی ادر کمیونٹیز جو ہیں, جس طرح سکھ کمیونٹی ہے وہ 300 ایئرس سے یہاں پر ہیں, تو ان کے آلریڈی اسٹیبلش ویلیوز ہیں, انہوں نے آلریڈی اپنے سسٹم بنا لی ہیں, ان کی ریکگنیشن ہے. اور کیونکہ مسلم ابھی آ رہے ہیں تو ان کو کئی دفعہ ری زوننگ کی ایشو کرنے پڑتے ہیں ٹو اکاموڈیٹ دیم, بیکاز دیر از نو پارکنگ تک کے مسائل ہوتے ہیں. پارکنگ کیا, ان کو پلیس آف ورشپ کی زوننگ کے لیے بھی چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کے جو آفیشیل پلان آف دا سٹی ہوتا ہے اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی ان کی. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے وہ چیلنج ہے کہ وہ ایڈیکویٹ فیسلٹیز نہیں ہیں, کیونکہ ایک میڈیکل اسلامک سینٹر کا میں چیئر آف دا پروجیکٹ بھی ہوں اور ٹرسٹی بھی ہوں, اور جہاں تک ہماری نیڈ ہے, نیسیسٹیز ہے, اس کے بارے میں میرے سے زیادہ شاید کم ہی لوگ بتا سکیں گے. بالکل, آپ بتائیے, ہم نے آپ کو بلایا اسی لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹیج آف اسپیس ہونے کی وجہ سے ایک چیلنج ہے. دوسرا نمبر چیز یہ ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس مرحلے پہ کہ آپ کو ٹوٹل فریڈم آف اسپیچ ہے. آپ اپنے کنسائنس کے مطابق آپ اپنا جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب سے میں ایم آئی سی کے ساتھ اٹیچ ہوا, جتنے انٹرفیس ڈائلاگ میں نے کیا, بلکہ ہماری ٹیم نے کیے ہیں, کسی نے نہیں کیے ہیں. اور ایم آئی سی از ویری ڈیورسڈ. اس کے ریٹن پروسیجرز ہیں جو کہ آپ ڈاؤن کریں گے تو میں نے 2008 میں لکھے تھے, ہاؤ ٹو مینیج اے مسجد. الحمدللہ از اسٹل دیئر. اور ہماری ٹرانسپیرنسی ہے, ہمارے آڈیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آن لائن ہے. کسی چیریٹی
میں نے ہندو، کرسچن، مسلم، جوش کسی کی آج تک فائنینشیل آرٹسٹ اسٹیٹمنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے. چلیے میں آپ ایم آئی سی کے ہیں تو میں آتا ہوں واپس. تو یہ ٹرانسپیرنسی کی ہے ہم نے. تو ایک چیز آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ آپ کو اور کمفرٹیبل. آپ کی جو مسلم کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں وہ تو اچھا میں اسی موضوع پر آتا ہوں کہ لیکن جو ایک امپورٹنٹ سوال ہے اسی پہلے اس کا جواب کو دے دوں سے جڑا ہوا ہے. میں آپ کو پہلے اس کا جواب دے دوں کہ جو پی ڈی ایس بی کے جو بورڈ ہے ان کی جو چیئر تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایوری باڈی از ویلکم اور یہ ویری اسمال پورشن آف دا ون روم دیٹ از بینگ یوزڈ اکارڈنگ ٹو وٹ دے سے. اور دوسرا ان کی پالیسیز ہے جو کہ نوائز کنٹرول is not being used as a preaching religion, it is accommodating for praying. اب ذرا میں اس پر آ جاؤں. یہاں اس کے لیے میں کچھ let me finish please, پھر آپ کیجیے. This is not being used for preaching a religion, it is for allowing them to pray and fulfill their practice the religion. اس کے لیے میں یہ آپ کو ان کا پروسیجر ہینڈ اوور کرتا ہوں جس میں ہر religion is allowed to do the same thing they want in the same room. آپ کچھ کہنا سر یہاں تک کہ جہاں تک پریچنگ کا تعلق ہے، پریچنگ کا تو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ہے اس مسئلے میں. جو بات ہی نہیں ہے. The question is کہ سرمن دیا جائے اور خطبہ دیا جائے فرائیڈے کا، اس پہ ہم آج اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ از ناٹ نیسسری یہاں کہ اس پروگرام میں پریچنگ. نہیں میں ذرا یہاں پر ایک اور میں آپ میں اس میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں. کینیڈا میں بیشتر ایتھنک کمیونٹی کو رائٹس بہت اچھی طرح ان کو زبانی کلامی یاد ہے. ٹھیک ہے. مورل obligation ٹو کینیڈا کوئی بات نہیں کرتا unfortunately. And I'm really mad at them. Many times میری argument بھی ہو چکی ہے. 98% South Asians, they don't know what is their moral obligation towards Canada and our federation. Moral obligations آپ ہی ڈیفائن کیجئے. سر دیکھیے وہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ سارے ریلیجن کے لیے یہ ارینجمنٹ ہے. دیکھیے یہی پر پرابلم ہے. سب سے پہلی بات جب آپ کہتے ہیں کہ ریلیجن اکوموڈیشن ہم دے دیں گے رائٹ، تو آپ کا طریقہ یہ ہے نماز پڑھنے کا، دوسرے ریلیجن کا طریقہ الگ ہے جہاں نوائز ہو سکتا ہے. پھر آپ اس کو دیکھیے کنٹروورسی کی طرف جا رہے ہیں آپ رائٹ، تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ میں کہوں گا میں تو گھنٹی بجاؤں گا دین اٹ از اے پرابلم. سو دیکھیے اس کے بعد کچھ نہیں میں اسی پر آ رہا ہوں. تو ریلیجن کی بات جب آپ لے کے آتے ہیں تو یہ سب فورسی پرابلمس ہیں جسے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات بتائیں انہی کے ریلیجن میں ایک بات بتائیے، میں اس کو کنٹروورسیل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے یہ بات تو پکا ہے نا کہ آپ ایک عورت ایک خاتون پریئر کو لیڈ نہیں کر سکتی ہیں. پرابلم تو ہے. یہ کینیڈین ویلیوز سے تھوڑا الگ ہو گیا، ڈسکریمنیشن ہو گیا. کل کو کوئی لڑکی کھڑی ہو کے بولتی ہے کہ اسکول میں آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، دیکھیے پھر کنٹروورسی سٹارٹ ہو جائے گا، پھر لوگ پھر اس پر بات کرنے لگیں. تو آپ اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. فرقے ہیں یہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، یہاں احمدی مسلمان بھی ہیں. اب فرض کر لیجیے جمعے کی نماز ہے، مسلم بچے اس پریئر روم کے اندر ہیں، اس میں شیعہ بچے بھی ہیں اور اس میں احمدی مسلمان بھی ہیں اور جو دوسرے مسلمان بھی ہیں. اب اگر اس میں ایک احمدی مسلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سرمن میں دوں گا، پیچھے سے دوسرا بچہ کہتا ہے کہ نہیں تم تو کافر ہو، تمہیں تو کافر ڈکلیئر کیا ہوا. تیسرا بچہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میرا تو سرمن ہی الگ ہے. اب آپ نے پاکستان کے قانون کو یہاں مکس کر دیا، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر کسی نے کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا، یہاں کسی نے، لیکن ایک جنرل ٹینڈنسی تو اس بارے میں ہے نا. سر یہاں اگر آپ اس طرح ڈویژن میں جائیں گے تو اسی لیے ہمارا آپ بالکل آپ مدعے پر آگے ہم یہی چاہتے ہیں. مطلب میں ایز اے اینکر میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس ایک پروسیس ہے. ایز اے اینکر یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے بھائی، آپ کے پاس پروسیس ہے، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کے پاس ریپرزنٹیشن ہے، آپ کے پاس 150 ایئرس کی ہسٹری ہے. اگر چینج لانی ہے تو اٹ ہیز اے ڈیموکریٹک چینج تھرو لیجسلیٹو اتھارٹی، وہ اس کو آپ فالو کریں گے، یو ول ہیو دیٹ چینج. میں آپ سے ایک کوشچن، اچھا میں آپ سے یہاں قدر کلامی کر رہا ہوں. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ایز اے اینکر جو میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مذہب کی وجہ
وجہ سے کنٹروورسی جنم لیتی ہے، جنم لے رہی ہے، کنٹروورسی لے جو ہے چکی وہ ہے، کینیڈا کے آئین کی جو روح ہے پلورلزم جس کو شیک کر رہی ہے، اجتماعیت کہتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی ڈیٹریمنٹل ہے، خطرناک ہے، اس کو نقصان دہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی آزادیاں ہوں لیکن مذہب پرائیویٹ مسئلہ رہے اور وہ جنرلائز نہ ہو۔ تو آپ اس بارے میں مجھے بتائیے کہ تعلیمی اداروں میں مذہب کا پرچار یا مذہبی عبادات کی تاکید اس قدر ضروری ہے یا نہیں؟ آپ نے جی دوبارہ پرچار کی بات کی نا، جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سرمن تو پرچار ہی ہے نا، یہی تو آپ کو وہ ایک سرمن کیا ہے؟ اچھا، ایک لڑکا عبادت کھڑا کا ہو ایک کے حصہ ہے۔ جو سرمن دے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ ہسٹری میں بتائے گا؟ نہیں، وہ قرآن کے ایک سرٹن کنٹینٹ سورہ کو جو کہ پری اپروو کرتے ہیں ان کو سبمٹ کرتے ہیں، وہ انگلش میں ٹرانسلیشن سر یہاں پر غلط ہے۔ ابھی تو چینج کیا انہوں نے۔ اس میں خطبہ کا جو ڈیفینیشن میں نے سمجھا ہے، قرآن ضروری نہ ہو کہ وہ قرآن سے ہی ہو، وہ کچھ بھی ہو اس کا اپنا انٹرپریٹیشن بھی کچھ ہو سکتا ہے، رائٹ؟ نہیں، غلط نہیں ابھی ہو جو سکتا، اجازت وہ ملی has to be ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط نہیں، ابھی جو chances اجازت ہیں۔ ملی ہے پیل ڈسٹرکٹ بورڈ سے، وہ اسی بیس پر تو ملی ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم کنٹمپریری ایشوز اور ہم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے عمر میں خیالات میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس بنا پر وہ ریٹن سرمن نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا سرمن جو ہے جو انہوں نے بنایا ہے یا بنایا ہوگا یا وہ ایکسٹیمپو بولیں گے وہ دیں گے۔ اچھا دیکھیے اب یہ اکاموڈیشن جو ہے اس میں گائیڈ لائنز ہیں، نوائز کیا ہے، کیا کنٹینٹ وہ پریزنٹ کریں گے، اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ اچھا دیکھیے and monitored by the teacher۔ تو پھر آپ ہندو کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دھرم میں مجھے کچھ بولنے دے ایک منٹ کے لیے، ہمیں تو نہیں پتہ نہیں ہے۔ نہیں، پھر وہی بات سر جہاں تک پالیسی کی بات تو میں کہہ رہا ہوں سر، let me continue also 2-3 words اپنے بھی میرے بھی موقف سن لیں۔ بتائیے۔ جہاں تک خطبے اور اذان یا جو بھی جس کا تعلق ہے جی اس میں کوئی کسی کو وہ objection نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خطبے اور سرمن کیتھولک ماسک میں بھی دی جاتی ہے، جی ہمارے مذہب میں بھی دی جاتی ہے، کیتھولک اسکول میں بھی ہوتا ہے، کیتھولک اسکول پہ بھی دے، مگر وہ کیتھولک اسکول بورڈ ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل آگے گئے۔ پبلک اسکول کس لیے پبلک اسکول بنائی گئی ہے؟ جہاں مذہب اور اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، کوئی ریلیجن ڈومیننٹ نہیں کرے گا۔ ہم ہمارے بچوں کو کیوں نہیں کیتھولک اسکول میں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بچے کیتھولک مذہب کو نہیں مانتے۔ دیکھیے طاہر صاحب، بھائی یہ بڑا ویلڈ being a Muslim میں نے کیتھولک اسکول میں اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ they understand and respect۔ طاہر صاحب یہ بڑا ویلڈ یہاں میں کینیڈا کی بات کر رہا میں ہوں۔ کینیڈا کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ کو آزادی ہے کہ آپ ایک ریلیجس اسکول بنا سکتے ہیں، جیسے کہ مسلم کمیونٹی نے مسلم اسکول مدرسہ جسے کہتے ہیں وہ بنائے ہیں، جہاں وہ دینی تعلیم کے ساتھ جو بورڈ کا کریکولم ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ 15 انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے آلریڈی ٹھیک، رجسٹرڈ۔ اسی طرح کیتھولک اسکول بورڈ کے بھی اسکول ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے، میری نالج میں نہیں ہے، شاید جاویش بتائے کہ ہندو یا سکھ کمیونٹی کے بھی اپنے اسکول ہیں already ہے، سکھ کے بھی ہے، جس میں کہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا جو کریکولم ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات میں یہاں پر باتوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ کنٹروورسی پہلی دفعہ نہیں اٹھی ہے۔ جب ہیلتھ اینڈ ریکریشن کیریکولم جب پہلی دفعہ ابھی 1-2 سال کی بات ہے، جب وہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا انٹاریو کے اسکولز کے لیے ہیلتھ اینڈ ریکریشن کا کیریکولم، تو اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا، اور وہ تو اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی اس میں آواز اٹھائی تھی، لیکن اس میں مسلمانوں کا تعداد پرومیننٹ تھی، زیادہ تھی، اور اس کو انہوں نے جنسی تعلیم کا نام دیا، جبکہ سیکچول ایجوکیشن کا تو کوئی نام ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہیلتھ اینڈ ریکریشن کیریکولم ہے، جس میں اناٹومی، فزیالوجی، اسپورٹس کی سائنس، اسپورٹ انجریز اور ہیومن بیہیویئرس کے بارے میں درجہ بدرجہ بتایا جائے گا۔ تو دیکھیے اس کانٹیکسٹ میں جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں طاہر صاحب، کہ جیسے جیسے کینیڈا میں، اور آپ نے بھی ابھی طرف سے اشارہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، تو ویسے ویسے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس مسائل کی آڑ لے کے کچھ شدت پسند لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور وہ شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس قسم کا ایک مظاہرہ ابھی پچھلے دنوں سامنے آیا کہ جب ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر جب کینیڈا کا نیشنل اینتھم شروع ہوا تو سب لوگ احترام میں کھڑے ہوئے، لیکن
چند بارش مسلم جو ہے پاکستانی وہ بیٹھے رہے اور وہ نہیں کھڑے ہوئے, ڈس رسپیکٹ کیا, تو یہ بھی تو مذہبی کی وجہ سے ہو رہا ہے, ریلیجس کانسٹنٹ کی وجہ سے. تو پھر آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمارا نیشنل اینتھم ہے اور وی ہیو مسٹ ریسپیکٹ کینیڈین اینتھم. I will be against those people who will not respect this our national anthem. ہمیں جہاں پر اپنے رائٹس کی بات کرنی ہے وہاں ہمیں ہماری سیوک ڈیوٹی جو ہے بینگ اے کینیڈین سٹیزن, اس کی نیشنل انٹیگریٹی, اس کی سیکیورٹی اور رسپیکٹ ٹو آور سٹیزن, ان کی بھی بات ہم نے ساتھ کرنی ہے. تو دیر از اے پیریڈ کہ جہاں پر ایجوکیشن سسٹم جنہیں ایجوکیٹ کرنا ہے, جو کہ ہماری سوشل ڈیوٹی ہے, اور اس کے لیے میں نے وائس آف کینیڈین سسٹم فورم بنایا ہے اور میں 3 سال سے ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ this month we will register a not-for-profit organization to educate people, engage people and let them know what are the benefits that you are enjoying being Canadian citizen. You also have a civic duty to بات ہو رہی ہے I'm coming back. Sir, can I add two sentences on that? جب آپ نے یہ کینیڈین نیشنل اینتھم کی بات کی ہے, میں اسکول کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اٹس آن ریکارڈ ان ملٹن یس کہ اسکول کے جب کینیڈین نیشنل اینتھم بچتا ہے, اور مجھے فیڈرل ایم پی نے یہ بات بتائی ہے, ہمارے سٹنگ ایم پی نے, کہ مسلمان بچے اس میں سے کھڑے نہیں ہوتے نیشنل اینتھم, نیشنل اینتھم کینیڈا کے. تو میں نے ان کو ریزن ان کو گھر سے ہی برین واش کیا جاتا ہے. 6-7 سال کا بچہ کبھی ڈٹرمائن نہیں کرے گا کہ وہ اس کو کینیڈین نیشنل اینتھم کا احترام نہیں کرنا ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے, حال ہی میں ایک ایونٹ ہوئی تھی مسساگا کے اندر جو ویڈیو پہ موجود ہے. نیشنل اینتھم کے وقت چند لوگ بیٹھے ہیں اور ہنس رہے ہیں. جی دس از اے ٹوٹل ڈسریسپیکٹ ٹو سوشل میڈیا پہ بھی چلی ہے. اور میرا میسج ہے اس پروگرام اور آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے, ایسے لوگ they don't belong to Canada, the doors of Canada is wide open, they should exit. They have no respect for Canada. سر اسلام فوبیا بل پاس ہو چکا ہے, آپ ایسے نہیں بول سکتے. نہیں, میں نے کچھ اسلام کے اگینسٹ نہیں بات کی ہے. I am talking about the national anthem of Canada, respect to the nation. میں نے کوئی مذہب کا نام نہیں لیا. There were ethnic people who never stood up for national anthem. چلے ہم دیکھیے میں تھوڑا سا یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو سچ ہے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو انٹیگریٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ صرف مسلم کا مسئلہ نہیں ہے, کچھ ہمارے بھی کمیونٹی میں لوگ ہیں, سکھ میں بھی ہیں, بہت سارے ویریس ساؤتھ ایشین میں. تھوڑا سا ایجوکیشن کا پرابلم تو ہے, ٹھیک, ان کو بات تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم. ہاں, وہ ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن سویلائزیشن, ویسٹرن لائف اسٹائل اور اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. چلیے وہ تو ایک مسئلہ ہے. آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ضرور ہو رہے ہیں جہاں ہمیں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بڑھ بھی رہے ہیں, اور وہ بڑی یہ مطلب ایز اے کمیونٹی بڑی پریشان کرنے والی بات ہے. کیونکہ میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ بچوں نے بولا کہ وی ول ناٹ پلے وتھ یو بیکاز یو آر ناٹ اے مسلم. اب میں پیرنٹس نے بولا ہے, اس کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ الگ بات. وہ پیرنٹس نے اس رجسٹر کیا, اس اسکول میں جا کے پرنسپل سے بات کی, پرنسپل نے بولا ہاں ویل لک انٹو دا میٹر. تو یہ سب چل رہی ہیں چیزیں. لیکن چلیے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں فی الحال. لیکن دھارمک چیز کو جو ہے نا, آپ کا پرائیویٹ کا مسئلہ, اور جب میں نے شروع میں ہی بولا کہ یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا کمیونیکیشن ہے, اس کو جتنا آپ پرائیویٹ رکھیں, جتنے اپنے کمیونٹی کے بیچ میں رکھیں, اتنا ہی اچھا رہے گا. جیسے ہی آپ اس کو پبلک پلیس میں لے کے آئیں گے, کنٹروورسی ناٹ بیکاز آف یو, ناٹ بیکاز کی مسلم کی وجہ سے ہو جائے گا, آپ پھر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو پبلک فگر بن جاتا ہے اس کو کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے, رائٹ. تو آپ کو یہ بات کو سمجھنا پڑے گا. ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ نے گفتگو اور تجزیہ ملاحظہ فرمایا. ایک بات جو نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کینیڈا جو ہے ایک عظیم ملک ہے, اور اس عظیم ملک میں مختلف ثقافتوں کے لوگ, جس کو کہ ہم کثیر الثقافت کہتے ہیں, یعنی یہ ایک کثیر الثقافت کثیر القومی معاشرہ ہے جس میں ہر مذہب, ہر زبان, ہر رنگ و نسل اور ہر عقیدے کے لوگ امن, آشتی اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. تو عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ کینیڈا میں مقیم تمام لوگ جو کسی بھی مذہب سے, کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں, اگر وہ انتہا پسند ذہنیت سے کی طرف جائیں گے, انتہا پسندی کی طرف جائیں گے, شدت پسندی کی طرف جائیں گے, تو وہ کینیڈا
کہ آئین کی روح اور فریڈم جو الٹیمیٹ فریڈم ہے اس کی روح کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ انتہا پسندی چاہے کسی مذہب کسی فرقے کی جانب سے ہو، وہ کینیڈا کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور کینیڈا میں مقیم تمام قومیتوں تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کینیڈا کوئی گناہوں کی دلدل نہیں ہے جس میں جو مختلف یہاں پر لوگ اب جو مختلف اپنے آپشنز کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یہ کینیڈین سوسائٹی کا ایک نارم ہے، تو اس میں جزیرے بنا کر نہیں رہا جا سکتا۔ تو ہم کثیر الثقافت قوم ہیں اور پلورلزم یعنی اجتماعیت ہماری پہچان ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.